آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء شمس دوحا صدر العلا نور الہدا کاف الورا فکان قاب قوسین او ادنا یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آمنت بالله صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والخاتمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المرسلين یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا رسول اللہ یا حبیب دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا جو دو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے محبت نال تسی بھی پڑھ لو گر تو غلام
جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا ابو بکر میں پہ چھوڑ دے ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا ابو بکر میں پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور بنے تو اسے در کا گدا بہلول کمبر کی طرح بنے تو اس در کا گدا بہلول کمبر کی طرح پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے
کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، دیں گے تجھ کو کیا شہ جو دو سخا پہ چھوڑ دے، گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں اور رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے محبوب نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیٹی کے عنوان سے، بیٹی کی عظمت کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے بیٹیاں اور عورتیں کس طرح زندگی ذلت کی گزارتی تھی۔ مگر جب اسلام اس کائنات عالم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
تو یقین جانیے کائنات کی بہاروں میں بہار آ گئی تھی جب آپ کے اور میرے نبی کا جسم اطہر اس کائنات میں آیا۔ حضرات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسم مصطفیٰ اللہ کی زمین کے ساتھ مس ہوا تو اللہ نے ساری کائنات کو پاک فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ احباب گرامی، پہلے لوگ ہر جگہ پہ عبادت نہیں کیا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی ایک خاص جگہ مقرر کی جاتی تھی، اس جگہ کے علاوہ کسی جگہ پہ عبادت کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ مگر جب کائنات میں آپ کے اور میرے محبوب کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ رب العالمین نے محبوب کے قدمین کے صدقے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضرات وہ میرا محبوب آیا، بہاروں میں بہار آ گئی، وہ میرا محبوب آیا، ظلمت اور اندھیرے دور ہو گئے۔ اس محبوب نے آ کے، اس نور نے آ کے اپنے ساتھ جڑنے والوں کو نور علی نور فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اچھیاں بولو۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے سماعت کیا تھا کہ کس طرح لوگ بچیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اپنی بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر لیتے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سنیں گے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کو اور بچیوں کو مقام کون سا عطا فرمایا ہے۔ بآواز بلند سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ احباب گرامی، جس معاشرے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اسی معاشرے کے اندر بچیوں سے پیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ اچھے اور برے ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ حضرات جب آپ کے اور میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تو سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بچیوں کو مقام یہ عطا فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا، ارے لوگو، جس کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی رحمت عطا فرما رکھی ہے، فرمایا جو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میرے محبوب نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہیں دے گا، اچھی طرح اس کی پرورش کرے گا، تو میرے مصطفیٰ کا اعلان 14 صدیاں پہلے آیا، فرمایا لوگو، اللہ رب العالمین اس بیٹی کے صدقے اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ بولو بولو یا رسول
فرمایا اللہ رب العالمین بیٹی کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب فرما دے گا۔ اور میرے سونے محبوب کا سونا فرمان ہے، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، باپ جب دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو جس نے دنیا میں بیٹی کی پرورش کی ہے، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، فرمایا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا، اچانک بیٹی دوزخ میں اور باپ کے درمیان آڑ بن کے بیٹی اپنے باپ کو بچا کے اسے جنت میں ساتھ لے جائے گی۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات یا رسول اللہ، یہ اس دور کے میرے آقا کے فرامین ہیں جس دور میں لوگ بچیوں سے نفرت کرتے، لوگ جناب والا اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری ناک کٹ گئی ہے، وہ اپنے جناب والا پگڑی کو نیچے سمجھا کرتا تھا، مگر جب میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور بولو کہ لہجے ٹھڈے ہوئے نے تے 4 شہزادیاں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اور مصطفیٰ کبھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے بیٹیوں کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے بیٹیوں کے اور رخسار چومتے ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کی پیشانیاں چومتے ہیں، اور جب آخری بیٹی کی باری آئی فرمایا لوگوں محمد کا اعلان سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا لوگوں فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ امت کو پیغام یہ دینا تھا کہ اپنی بیٹی کو کلیجے کا ٹکڑا سمجھ کے پالنا، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ قبر و حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بولو بولو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ حضرات اس دور میں میرے نبی نے فرمایا جس دور میں بچیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، آنے والی امت کو میرا محبوب پیغام دینا چاہتا تھا کہ بچیوں کو جناب والا حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بچیوں کو جناب والا آپ کمتر نہ سمجھو، اپنی بچیوں کو جگر کا ٹکڑا سمجھ کے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے پالنا، اللہ اس جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ اس جہان میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج بھی کئی گھر ایسے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں، اور کئی جناب والا برادریاں ایسی ہیں کہ جن میں بچیوں کو جناب والا حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ کئی سساں ہو جائیاں ہیں، کئی سسر ہو جائے ہیں، بیٹا ہو جائے تو جناب والا بڑی خوشیاں منا دینے، تو بیٹی آ جائے تو منہ تے 12 بج جاندے نے۔ حضرات ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، آج کسی کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو جائیں تو لوگ افسوس کرنے آتے ہیں، بڑا افسوس ہوا جناب آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اور ظالمہ تجھے حیا نہیں آتی افسوس کرتے ہوئے
تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، اور محبوب کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے جو خود محبوب ہو۔ رب ذوالجلال نے 4 شہزادیاں عطا کر کے اپنے محبوب کو کائنات والوں کو بتا دیا کہ رب نو بیٹے پیارے کوئی نہیں، رب نے بارگاہ وچ بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں۔ سمجھ آ گئی؟ بولو، رب دی بارگاہ وچ بیٹیاں دا بڑا مقام ہے، بیٹیاں دا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیٹی اس کائنات عالم میں آتی ہے نا تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ نہیں بولے ہو، نہیں بولے ہو، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آج لوگ افسوس کرتے ہیں نا، بیٹی پیدا ہو جائے، ارے تو بیٹی کی پیدائش پہ افسوس زدہ ہوتا ہے، پر اس محمد کی سیرت کو دیکھ کہ جس کے گھر میں 4تھی بیٹی آئی، اللہ دے فرشتے مبارکہ دین واسطے آگے ہوئے۔ بولو اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آ کے اس گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ کمزور نہیں، کمزور نہیں، بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اور فرشتے اس بچی کے قریب آتے ہیں، اس بچی معصوم کے جسم پر اپنا پر پھیرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں تو کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی۔ اور پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں او لوگو، او کائنات والو سنو، جو بندہ بھی اس بچی کی پرورش کرے گا، جو بندہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو بندہ بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، فرشتے ندا دے کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو ادھے نال رحم والا معاملہ کر، رسی تیرے نال رحم والا معاملہ فرماواں گے۔ مٹھے بولے ہو، مٹھے بولے ہو، مینوں چس کوئی نہیں آئی تواڈی سبحان اللہ دی، بولو سنیو سبحان اللہ۔ فرمایا تو ادھے نال رحیمی کر، عرش والا خدا تیرے نال رحیمی کرے گا، تو رب دے رحم ذمہ کرم وچ آ جائے گا، رب دی رحم دے اندر آئے گا، رب دی رحمت تیرے شامل حال ہو جائے گی۔ اچھا بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، میرے آقا نے بچیوں کے ساتھ پیار کر کے بتایا، انج بچیاں نال پیار کریندا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میرے آقا آئے نا اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر، اگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں تے آپ رو رہی ہیں نے، تے محبوب دی زوجہ ہوئے، ام المؤمنین ہوئے، تے ادھی اکھاں وچ آنسو آ جائے، اے تے رب نو بھی منظور کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہیں نے، میرے آقا آئے نا سیدہ عائشہ دے کول آ کے فرمایا عائشہ کیوں پہ رونی ہے؟ عرض کیتی سونے آج عجیب واقعہ دیکھیا، عجیب منظر ویکھیا۔ فرمایا عائشہ کیڑا منظر ویکھیا جدی وجہ تو تیری آنکھاں وچ آنسو آ گئے؟ سیدہ عائشہ عرض کیتی سونے آج میرے دروازے تے ساحل عورت آئی، او دے نال 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، سونیا فاقہ سی، او دے کولو بولیا بھی نہیں سی جانا، او دے کولو چلیا بھی نہیں سی جانا۔ اس نے دروازے تے دستک دیتی، دستے سوال دراز کیتا، عرض کیتی سونیا میں اپنے پوری جناب والا پورے حجرے وچ ویکھیا
मैनू शै कोई ना लभी। सोने मेरे को एक खजूर आई, मैं खजूर उठा के मां नू दे दी। अर्ज की सोने मां भी फाकिद सी, मां भी भुखी सी, उदी आवाज तो पता चलता सी कई रोज दा फाका कटिया है। पर सोने जदों मैं उस खजूर दिती ते मां ने खजूर दे दो हिस्से किते। एक हिस्सा अपनी एक बच्ची नू दिता, दूसरा हिस्सा दूजी बच्ची नू दिता। ते सोने मैं वेखदी रह गई, उदी बच्चियां खा रही सन, मां ने खुद नहीं खादा। ते मेरे आका फरमाया, आयशा मुहम्मद दा ऐलान सुन ले, उन्ना बच्चियां दी मोहब्बत दी वजह थू अल्लाह ने उस मां दे उत्ते जन्नत नू वाजिब फरमा दिता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सरकार की अमान, मरहबा, सरकार की अमान, नबी की अमान। अल्लाह अकबर। इतनिया शाना देने वाला महबूब आया ना, ते कायनात दी इज्जत उठा के बच्चियां दे सरां ते रख दितियां। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बच्चियों को हकारत की निगाह से देखते हैं। मैं उन ससा दे आगे हाथ जोड़ के अपील करांगा कि मेहरबानी करो, अगर तुसी किसी दी बच्ची नू लेके आयो, अल्लाह ने तेनू पुत्र अता फरमाया, ते अल्लाह ने तेनू इतनी तौफीक अता फरमाई कि तू अपने बेटे दी शादी करा सके, ते फिर शादी करा के जिन्नू तू अपने घर लेके आईया, उन्होंने घर दा नौकर न समझ, उन्होंने घर दा फर्ज समझ, उन्होंने मुस्तफा दी बेटी दा गुलाम समझ। उस बेटी नू बेटी बना के रख, रब्बे काबा दी कसम है, इस नियत दे नाल कि मुस्तफा दी बेटियां दी एक कनीज बन के आई है, इस नियत दे नाल बेटी नू रख। अल्लाह तेनू दुनिया विच ही रंगेगा, अल्लाह आखिरत विच भी रंग के छोड़ेगा। समझ आ गई? और कोई घर अपने जाके दसिया करो, असा जुमे चू ये सीख के आया। हाँ, मैं तो अपना जोश जज्बा विखाण वास्ते नहीं बुलांदा इथे। मैं जनाबे वाला तो अपनी सुर ते ताल सुनाने वास्ते मैं नहीं चाहता कि तुसी इथे आओ। तुसी मेरे महबूब दे गुलाम हो, अगर इथे आंदे हो तो कोई चंगी शै लभदी ने ते ओनू अपने पल्ले च रख लिया करो, ते जाके घर अपनी मां बहन बेटी नू बिठा के ते उन्हें सुनाया करो कि साडे महबूब दा जनाबे वाला दीन ऐ सानू पैगाम देंदा है। हाँ? हम तो दीन से इतने दूर हो गए कि हमें तो नमाज के मसाइल का पता कोई नहीं, बेटियां दी अजमतां दा पता किथों होवे, इब्तदाई मसाइल हमें नहीं आते, मस्जिदां वीरान हो गई। हज़रात, दीन से कुछ ना कुछ तो वफा करके जाए ना, और कोई थोड़ी बहुती ते वफा होनी चाहिए ना। दीन ने सानू सारा कुछ दिता, असा दीन ने के दिता है? कुछ है जड़ी असा दीन नू दिती होवे? दसो। बच्चियां चो जड़ा सब तो कमजोर होवेगा, जिन्हों स्कूल विच कख नहीं आंदा होवेगा, उन्हों स्कूल छोड़ा के असी मदरसे दाखिल करांदे। क्यों जी, मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बोलो। ए दीन नाल साडी वफादारी है। जड़ा सब तो नालायक बच्चा होवेगा, सब तो कम कुंद ज़हन होवेगा, सब तो कमजोर बच्चा होवेगा, उन्हों असी जनाबे वाला स्कूल छोड़ा के ते असी उन्हों मदरसे ही दाखिल करांदे आ, उन्हों असी कुरान पढ़ांदे आ। हालांकि चाहिदा ते ऐसी ना कि जड़ा सब तो तेज बच्चा होवे, उन्हों असी रब दे कुरान दा हाफिज बनाइए। और चाहिदा ते ऐसी ना, मुस्तफा दी गुलामी दा जनाबे वाला अगर हक अदा करना है तो फिर सारे तो सोना पढ़न वाला बच्चा असा उसा कुरान दा हाफिज बनाना चाहिए सी। पर असा कमजोर कुरान नु दिता, पर कुरान दी वफा वेख, दीन दी वफा वेख कि दीन ने उदी भी कंड थल्ले नहीं
نہیں لگن دیں دی. اللہ دے دین نے آکھیا آجا میرے نال جڑ دا, دنیا وچ بھی عزت عطا فرماواں گا, قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرماواں گا. بولو نا اللہ اکبر. حضرات یہ میرے محبوب کا دین ہے, ہم نے دین سے وفا کرنی ہے. اسی چاہتے ہیں دین ساڈے تابع ہوئے. جدوں تک مولوی ساڈے مطلب دی گل کردا ہوئے نا تے سانو مولوی بھی چنگا لگدا ہے. ہاں یقین جانو, جدوں مولوی ساڈے مطلب دی گل کرے سانو مولوی چنگا لگدا, لیکن جدوں مولوی نے حق بیان شروع کیتا اپنے ایک پلیٹ وچ کھانا لے او دے دشمن بن جاندے نے. سمجھ آ گئی؟ ساڈا تے اے حال ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں میرے نال کوئی دشمنی نہیں, میں ویسے ضمناً بات آ گئی میں عرض کر دی تھی تواڈے نال. حضرات دین کے ساتھ وفا کرے اور جو دین دار ہو او دے نال محبت کرو اور اللہ دی رضا واسطے کرو. اس واسطے کہ میرے محبوب دا سچا فرمان ہے, میرے محبوب دا سونا فرمان ہے. میرے محبوب فرمایا یا طالب علم بنو, دین کا علم حاصل کرنے والے بنو, یا عالم بنو ہیں, یا علم سیکھنے والے بنو, یا عالم بنو یا متعلم بنو. فرمایا تیسری شے کوئی نہ بنے ہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ دین دے نال محبت کرنے والے بنو. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اور میرے محبوب نے آ کے کائنات کو بدل کے رکھ دیا. معاشرے کے تمام تر فضولیات کو اور تمام تر بےہودہ رسموں کو رواجوں کو میرے محبوب نے ختم کر دیا, اور صدیوں سے جو رسم و رواج برادریوں میں چل رہے تھے بچیوں کو دفنانے کے, اس رواج کو ختم کر کے میرے مصطفیٰ نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائی. دین اسلام نے عورتوں کو عزت, عورتوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور دی پیاری والدہ حضرت سیدہ آمنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات عالم تے جلوہ گر نہیں ہوئے. میں تو ہنو سنا رہے ہیں کہ جدو میرا محبوب آیا نا تے تبدیلی کے ہو جائی آئیے. بولو سبحان اللہ. تھوڑا جا زور لا ذوق نال بولو تو میں تھوڑا جا میں بھی ذوق دا اظہار کر لواں. اور تھوڑا جا زور لا کے بولو. آؤ میرے نبی کے غلاموں, مدینہ طیبہ کے اندر ایک عورت ہے, رنگ بھی کالا ہے, آنکھیں نیلی ہیں, سودا بنت زہرا اس کا نام ہے. میرے نبی کے غلاموں یہ بہت بڑی کاہنہ اور نجومیہ عورت ہے. ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے جناب والا لوگوں کو تقدیریں بتاتی ہے. میرے نبی کے غلام سودا بنت زہرا کے متعلق کتابوں میں آتا ہے جب یہ سودا بنت زہرا پیدا ہوئی, غلام نے جا کے اس کے باپ کو خبر دی تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے, رنگ بھی کالا ہے, آنکھیں نیلی ہیں. باپ نے کہا جا, میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, جا کے اسے زندہ درگور کر کے آ. میرے نبی کے غلاموں اس دور میں جب لوگ اپنی خوبصورت بچیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے, باپ نے جب یہ سنا رنگ بھی کالا ہے, آنکھیں نیلی ہیں, باپ کہنے لگا ضرور کوئی منحوس بچی ہوگی. میرے نبی کے غلام آیا, بچی کو اٹھایا, دفنانے کے لیے چل پڑا.
قبر کھودی، قبر کھود کے تیار کی، غلام نے بچی کو اٹھانا چاہا، بچی کو جب اٹھایا دفنانے کے لیے آواز آئی نہ ماری، آواز آئی نہ ماری، اس نے دائیں ویکھیا، اس نے بائیں ویکھیا، اگے تے پیچھے ویکھیا، کوئی آواز دین والا نظر نہیں آیا۔ میرے نبی دے غلاموں، اس نے اپنا وہم سمجھیا، بچی نو پھر اٹھا کے قبر دے نیڑے کیتا، آواز آئی نہ ماری، آواز آئی نہ ماری، عاطف غیبی سو آواز آئی۔ میرے نبی دے غلامو پھر اس دائیں بائیں ویکھیا، تیسری دفعہ بچی نو جناب والا قبر وچ رکھن لگا، آواز آئی نہیں پالی جاندی نہ پال، رکھ جیسی پال لواں گے۔ میرے نبی دے غلامو، اس غلام نے سمجھا بڑی نصیبہ والی بچی ہے، اس نے بچی نو اٹھایا، اپنے گھر لے گیا، جا کے او دی پرورش کردا رہا، انہوں پالدا رہا، بچی جوان ہوئی، پڑھ لکھ کے جناب والا بہت بڑی کاہنہ، بہت بڑی نجومیہ بن گئی۔ میرے نبی دے غلامو، اے اوہی بچی ہے سودا بنت زہرا، جڑی کدے کدے مدینہ طیبہ وچ آندی ہے، ساڈے بچیاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے ساڈے بچے دیاں تقدیراں دسے گی۔ میرے نبی کے غلاموں توجہ کرنا، میرے آقا میرے لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بچپن ہے، آپ مدینہ طیبہ کی گلی میں کھیل رہی ہیں، حضرت سیدہ آمینہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیل رہی ہیں، اچانک شور مچ گیا، سودا بنت زہرا آ گئی، لوگ کتاروں میں کھڑے ہو گئے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کتار میں کھڑی ہو گئی، لوگ اپنے بچوں کی تقدیریں پوچھتے رہے، جدو باری آئی آمینہ دی، جدو باری آئی میرے نبی دی ماں دی، میرے نبی دی ماں دا، اس نے ہاتھ ویکھیا تے کہن لگی او مدینے والے او اے بچی کونے، او مدینے والے اوے بچی کونے، لوگاں نے انہوں دسیا اے ایدنا آمینہ اے وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے، کہن لگی لوگاں میرا علم دس دائے آزی النذیرہ او تلد النذیرہ۔ سودا بنت زہرا کہنے لگی لوگوں میرا علم دس دائے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ بولو سبحان اللہ۔ اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی؟ حضرات سنان دا مقصد ہے کہ جس بچی نے وڈیا ہو کے آپ دے اور میرے محبوب دی آمد دی خبر سنانی سی، نہیں توجہ کر رہے تو سی، جس بچی نے بڑا ہو کے آمینہ کے لال کی آمد کی بشارت دینی تھی، اللہ اور اللہ کا محبوب اسے دفن نہیں ہونے دیتا تو محمد آ کے اپنی امت کی بیٹیوں کو کیسے دفن ہونے دے سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ، اچھی بولو اللہ اکبر۔ وہ نبی آ کے نا تو کائنات کی بچیوں کو کیسے دفن ہونے دے سکتا ہے؟ حضرات حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی سن، انہوں نے کلمہ پڑھیا، حضرت صحصح بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نا ہے، کلمہ پڑھ کے نا جدو صحابی بنے مصطفیٰ دا غلام بنیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا یا رسول اللہ
मैनू एक मसला दसो कि जेड़े कम में कलमा पढ़न तो पहले अच्छे कम किते ने, क्या अल्लाह मैनू उन्हां अच्छे अमल दा सवाब अता फरमाएगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, पहले ये ते दस ना तू अमल केड़े कीते ने, केड़े कम करदा रहा इस्लाम तो पहले। सासा बिन नाजिया कहन लगे, सोने एक दफा मेरिया 2 ऊंटनियां गुम हो गई। इमाम तिबरानी ने इस रिवायत नूं लिखिया है तिबरानी शरीफ के अंदर। अर्ज करते ने, सोने मेरिया 2 ऊंटनियां गुम हो गई, ते मैं अपने ऊंट ते सवार होके ना ते उन्हां ऊंटनियां दी तलाश च निकलिया। ते सोने मैं काफी दूर चला गया, सहरा आ गया, जंगल आ गया, पहाड़ आ गए। ते सोने मैं एक जगह ते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, ते मैं वेख्या एक जगह ते चराग जल रहा सी। कहंदे ने, सोने मैं ओ पहाड़ी दी ओठ ते गया, पहाड़ी दी ऊंचाई ते गया जिथे चराग पे जलदा सी। उथे जाके वेख्या कि एक वडेरा जिहा बाबा बैठा होया। ते मैं बाबे को पूछया कि बाबा जी मैं फलां इलाके तू आया, ते मेरिया 2 ऊंटनियां गुम हो गई, तो तुसां वेखियां ते नहीं? जिवें असी भी साडे भी देहाती इलाकों में इस तरह होंदा है, अक्सर औकात शाम दे वेले कोई शै गुम जावे, लोगों दी बकरियां, लोगों दी जनाबे वाला जानवर कोई गायब हो जावे, तो एक दूजे को पुछदे ने। ओ भी पुछदे पुछदे आए उथे, अर्ज करन लगे, सोने मैं बाबे को पूछया, ते बाबे आख्या कि जनाबे वाला तेरियां ऊंटनियां मेरे कोल हैं, कई दिन दियां मैं संभाल के रखियां होइयां। कहंदे ने, सोने मैं उस बाबे दे कोल बैठा सा, अंदरों औरत ते रोण दी आवाज आई। मैं पूछया उहदे कोलों कि औरत क्यों रो रही है? कहन लगा, मैं तेनू पूछ के दसना। अर्ज की, सोने वो अंदर गया ते बाहर आया, ते बाबा बाहर आके कहने लगा, अंदर बच्चे बच्ची दी विलादत दा वेला है। ते बाहरों आवाज दे के कहने लगा, जे बच्ची पैदा हुई ते कत्ल कर देवांगा, ते जे बेटा पैदा होया ते जिंदा रख लेवांगा। और सासा बिन नाजिया हुजूर दी बारगाह विच अर्ज करन लगे, सोने मैं उत्थे ही बैठा सा, आवाज आई, बच्ची पैदा हुई है। अर्ज की, सोने ओ बाबा अपना औजार लेके, अपना हथियार लेके उठिया बच्ची नू मारन वास्ते। सोने मेरे कलेजे नू हाथ पै गया है। नहीं बोले हो तुसी सुभान अल्लाह। सोने मेरे कलेजे नू हाथ पिया, ते मैं बाबा दे अगे हाथ जोड़ ले। मैं आख्या, बाबा मेरिया 2 ऊंटनियां भी तू ले ले, जिस ऊंट ते मैं सवार होके आया ये भी तू ले ले, बच्ची नू मारी ना। बोलो सुनियो, मैं उन्हें आख्या बच्ची नू मारी ना, ना कतल करी बच्ची नू। अर्ज की, सोने बाबे ने मेरी गल मन लई, ते जदों बाबे ने मेरी गल मन्नी ना, ते सोने जड़ी उस वक्त मेरे दिल विच खुशी मिली। अर्ज की, सोने तुहाडी जुल्फां दे अंदर कुंडलां दी कसम है, जमीन और आसमान दे अंदर एहो जी खुशी में अगे वेखी कोई नहीं सी। ओ बोलो सुभान अल्लाह। हजरात हुजूर दी बारगाह विच अर्ज करन लगा, सोने जदों मैं उस बच्ची नू बचाया ना, जदों मैं उस बच्ची नू बचाया ते सोने फिर मैनू चस्का पै गया। अज नू सुभान अल्लाह दा चस्का हुंदा ना, अज मैं मैनू पिया होया, तुहाडी सुभान अल्लाह कोई नहीं, बिल्कुल ही। अर्ज की, सोने मैनू फिर चस्का पै गया, मैनू समझ आ गई कि ये बच्चियां मारना किवें छड्डणगे। अर्ज की, सोने फिर मैं 2 ऊंट पालदा रहा, एक जुनाबे वाला, 2 ऊंटनियां ते 1 ऊंट पालदा रहा। अर्ज की, सोने मैनू पता लगे, मैनू खबर मिले कि जिदे घर भी बेटी पैदा हुई है ते ओ बेटी नू मारन लगा है,
عرض کیتی سونیا میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ لے کے اودے بوئے تے پہنچ جاواں تے جا کے انہوں آکھا کہ اے میریاں 2 اونٹنیاں بھی تو رکھ لے تے اے میرا اونٹ بھی تو رکھ لے، بچی نو ماری نہ۔ سونیا میں بچیاں بچاندا رہا، عرض کیتی سونیا لوگ بچیاں نو مار دے رہے، میں بچیاں نو بچاندا رہا۔ عرض کیتی میرے آقا فرمایا 10 کنیاں بچیاں بچائیاں نے؟ عرض کیتی سونیا میں 2 اونٹنیاں ایک اونٹ دے دا رہا اور 360 بچیاں میں بچائیاں ہوئی نے، 360 بچیاں میں ظالمہ کولو بچائیاں نے۔ تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا وے سونیا ایک گل تے دسو جیڑے میں چنگے کم کردا رہا آیا میرا رب مینو ادا ثواب عطا فرمائے گا؟ تے میرے مصطفیٰ نے انہوں پھڑ کے سینے نہ لا کے فرمایا اے تینو اللہ نے ثواب ہی عطا فرمایا ہے، تینو اللہ نے اے جزائی عطا فرمائی ہے، تینو دولت ایمان بھی دیتی ہے، تینو مصطفیٰ دا غلام بنا کے تینو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ فرمایا ہے رب دی طرفو جزائے، دولت ایمان بھی دیتی، مصطفیٰ دا غلام بھی بنایا تے جنت دا حقدار بھی بنایا۔ بولو بولو سنیو اللہ اکبر۔ ہاں تے اج اسی محبوب دا کلمہ پڑھن والے جناب والا کہندے نے بچیاں ہو گئی ہیں جی ساڈی، وہ اپنا رزق آپ لے کے آندیاں نے، ساڈی کی اوقات ہے اسی کسے نو کوئی کھلائیے ہے؟ اور ساڈے اگر 8 پتر ہون نا ایک تھی ہوئے، یقین کرو میں بڑے لوگ ویکھے 8 پتران دا حصہ الگ ہوئے گا تے دی دا حصہ ہی کوئی نہیں۔ یہ گل ہے یا نہیں؟ او دسو ہے یا نہیں؟ بچی نو وے آیا انہوں تھوڑا بہتا جیز دے دیتا تے پھر کہندے نے جناب والا اساں بچی نو جیز دے دیتا۔ اپنے ایمان نال دسو جیز بندہ دے وے یا نہ دے وے شریعت کی کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں شریعت کی، چاہے ککھ بھی نہ دے تے چاہے لکھ دے دے، شریعت تیرے کو نہیں پوچھے گی کہ بیٹی نو جیز کیوں نہیں دیتا۔ رب محمد دی قسم ہے اگر بیٹی نو وراثت دے وچوں حق نہ دیتا تے شریعت تیرے کو دنیا دے بھی پوچھے گی، قبر و حشر وچ بھی پوچھے گی۔ شریعت نے جیز دین واسطے نہیں آکھیا، حق دین واسطے وراثت دین واسطے آکھیا ہے۔ جیز تیری خوشی ہے، تیری بیٹی ہے تو دینا چاہنا ہے تو لکھاں دا دے دے، پرواہ کوئی نہیں۔ جے اللہ نے تینو دتا ہے تو لکھاں دے حساب تے جیز دے دے، مگر اگر تو اپنی جائیداد وچوں بیٹیاں نو دے کے تے بچی دی واری ڈنڈی ماری تے یقین کر دنیا وچ بھی لتر پین گے، قبر و حشر وچ بھی لتر پین گے۔ آج جناب والا او میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے اسی واسطے فرمایا سی نا، جے سبحان اللہ کہتے میں پڑھ دینا اور زور لا کے بولو۔ میاں صاحب فرماندے نے دیا لئی پردیس بابلے تے پتراں لئی جاگیراں تے چپ رہنا ہماک جے نہ کہنا، ویکھ دیاں تقدیراں وہ خاموش ہے، وہ چپ ہے،
کدے کسے دی یہ نہیں آکھیا کہ مینوں اپنے باپ نو یہ نہیں آکھیا کہ مینوں حصہ دیو. اگر بیٹی نہیں آکھیا تیرا بھی حق کوئی نہیں. کل کملی والے نو کی منہ وکھاویں گا؟ کل اپنے رب دے سامنے جواب دے ہوویں گا. تیرے پتر تیری جائیداداں تے عیاشیاں پیا کر دینے، تیرے پتر تیرے بینک بیلنس سے عیاشیاں پیا کر دینے، تے دیدہ جناب والا ہک ٹائم دا گزارا ہوندا تے ہک دا گزارا ہی کوئی نہیں. کل تیرے کولو تیرا رب نہیں پوچھے گا. حضرات پوچھ ہوے گی تے جواب دے ہونا پوے گا. کل پوچھیا جائے گا 10 دی دا حصہ کیوں نہیں دیتا؟ تے جیڑا دنیا وچ کسے دا ایک بالشت بھی حصہ مارے نا، سنو حدیث رسول ہے صحیح مسلم دے اندر امام مسلم نے لکھا ہے کہ جڑا دنیا دے اندر ایک بالشت کسے دا حصہ مارے گا، اللہ 7 زمینہ دا طبق بنا کے قیامت والے دنوں دے گلے وچ پا دے گا. سمجھ آ گئی؟ خدا را بیٹیاں نو حصے دیو، لیکن بیٹیاں دے نال اپنی بیٹیاں نو بھی پوچھو، اپنی بیٹیاں نو بھی حصے دیو. وڈے وڈے چودھری، وڈے وڈے ملک، وڈے وڈے چیمے تے چٹھے نہ بنو. ہاں او تسی تواڈی چودراہٹ اس ہے بالکل زمین تک ہی ہے. زمین تو اندر گئے ہو چودراہٹ ختم ہے. لیکن مصطفیٰ دے دردی اگر تینو چودراہٹ مل گئی تو پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ دنیا دی چودراہٹ صرف اتے تک کے تو محمد دے دردی چودراہٹ قبر وچ بھی رہے گی، حشر وچ بھی رہے گی. چودھری بننا نے تو محمد دے دردے بنو. سمجھ آ گئی؟ خدا را جڑے لوگ میرے کو لاندے ہو جو ماں پڑھن واسطے، کم از کم آ کے تو کچھ نہ کچھ تے حاصل کر کے جایا کرو. مینو کوئی لالچ نہیں، مینو کوئی جناب والا کسی نال کوئی غرض نہیں، پر حق بیان کرنا یہ میرا فرض ہے. فی زمانہ آپ ویکھ رہے ہو کی حالات کی چل رہے ہیں، دیاں دے نال کہو جہا سلوک کیتا جا رہا، جائیداداں وچوں آگ کیتیاں جا رہی ہیں، کوئی پوچھنا لائی کوئی نہیں ہے جی. پتراں نو جناب والا جاگیراں دے ہی جا رہے نے تے دیاں نو ایک حصہ ایک کمرہ نہیں دے سکتے. حضرات حیا کرو، مرنا ہے، بس اتنا سوچو کہ مرنا ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. فرمایا جب اجل آتی ہے نا ایک لمحے واسطے بھی نہ پہل ہوندی ہے تے نہ چیر ہوندا ہے. اے بالکل ایک لمحہ بھی مہلت کوئی نہیں ملدی. تے جے چاہندے ہو کہ کل ساڈے پتر ساڈیاں جائیداداں تے وارث بنن تے پھر اپنے جیندے جی جدو تک ساواں وچ ساہ ہے نے، جدو تک اللہ نے حیاتی دتی نے تے اپنی بیٹیاں دے حصے اپنی زندگی وچ انہاں نو دے کے جاؤ. قبر وچ بھی پرسکون رہو گے، حشر وچ بھی پرسکون رہو گے. اللہ تعالیٰ آپ دا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.